بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہے ٹائم ٹو ٹاک اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت حسین۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم کچھ ایشوز پہ بات کرتے ہیں، کچھ مسائل یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے ریئل فیکٹ کے ایک پروگرام میں ایک تفصیلی ڈسکس کی شرقی، وسطی اور غربی کے حوالے سے، نون لیگ کی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے، اور ہم نے اس کچھ حقائق جاننے کی کوشش کی، کچھ جو اعداد و شمار ہمیں مہیا کیے گئے اس پہ ہم نے بات کی۔ اس عرصے میں جتنا بھی تعمیر و ترقی کے کام ہوئے، جو حکومتی دعوے تھے، ان کو ہم نے زیر بحث لایا۔ بتایا گیا کہ اتنے منصوبے جو ہیں وہ شروع ہیں جن میں شرقی اور وسطی میں اور غربی میں تقریباً 4.5 کروڑ روپے فی حلقہ جو ہیں وہ خرچ کیے گئے۔ یہ جو حکومت کی طرف سے دعوے بھی کیے گئے، اس میں کوئی 60 سے 90 تک کے منصوبے تینوں حلقوں میں الگ الگ سے یہ بتایا گیا کہ یہ یہاں پہ مکمل ہو چکے ہیں یا ان پہ کام جاری ہے۔ یہی سوال ہم نے اٹھا کے جو وکلاء برادری ہے، بار کے جو سینئر لوگ ہیں، ان کے پاس رکھا، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا جو حکومت کی کارکردگی ہے اس حوالے سے وہ کیا سمجھتے ہیں، اس کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے نون لیگ کے جناب سردار ظہیر ایڈوکیٹ صاحب سے اس حوالے سے گفتگو کی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومتی کارکردگی جو ہے وہ خاصی بہتر ہے، ماضی کے مقابلے میں بہت سارے کام جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں گفتگو سردار ظہیر ایڈوکیٹ صاحب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوکت صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آزاد کشمیر کی جو یہاں 1 سال سے حکومت کی کارکردگی ہے اس کے حوالے سے سوال کیا ہے۔ شوکت صاحب، آپ سارے لوگ، میڈیا کے لوگ، چونکہ آپ معاشرے کی آنکھ ہوتے ہیں، آپ کی زیادہ نظر ہوتی ہے حالات واقعات پہ۔ ہم وکلاء کے ساتھ ساتھ چونکہ سیاست میں بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں، تو 1 سال سے جو آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہے، اس کی اگر مجموعی طور پہ بالعموم اس کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو آزاد کشمیر میں تعلیم کے میدان میں NTS کا نظام جو لایا گیا، آزاد کشمیر بھر کے اندر صحت کے میدان میں جو ایمرجنسی میں میڈیسن لوگوں کو دی گئی، اس طرح کے جو کام ہیں، یہ بنیادی ضروریات جو انسانوں کی تھی، یہاں اس خطے کے لوگوں کی تھی، وہ اس کو وزیر اعظم آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے شروع کیا ہے۔ یہ جو ڈسٹرکٹ باغ ہے جو 8 اکتوبر کے زلزلے میں تباہ ہو گیا تھا، یہاں چونکہ بڑے پیمانے پہ کام کاج یا چائنا کے تعاون سے، امریکہ کے تعاون سے USA یہاں کر رہا تھا، تو اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے باغ کے اندر جو پچھلے 5 سال اس خطے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس حکومت کے اندر یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ادارے سارے مفلوج ہو کے رہ گئے تھے۔ لیکن جب سے اس خطے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنی اور حلقہ شرقی باغ کے اندر سے سردار میر اکبر خان وزیر حکومت بنے، وزیر جنگلات بنے، تو یہاں ہم نے اداروں کو، ان کی جو ادارے جس طرح کام کرتے ہیں، ان کو ہم نے فری ہینڈ دیا کہ ادارے اپنا کام خود کریں۔ یہاں آپ ہاسپٹل کے اندر چلے جائیں، لوگوں کو ادویات مفت میں مل رہی ہیں، کسی کا ادارہ اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، سوائے وہاں جو MS بیٹھا ہوا ہے یا ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوا ہے، ڈپارٹمنٹ اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ اسی طرح تعلیم کے میدان میں NTS دیکھ لیں، باغ کے اندر بہت غریب لوگوں کو، ہمارے حلقے کے 2 نوجوان جو سگے بھائی ہیں، تعلیم کے میدان میں ان کو روزگار ملا ہے اور انہوں دونوں نے NTS کیا، دونوں بھائی لگے۔ اس طرح وسطی حلقے کے اندر 2 بہنیں تھیں، سگی حقیقی بہنیں تھیں، ان کو روزگار ملا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں شوکت صاحب کہ ریاست کے اندر ادارے ہم نے ان کو اسٹرینتھن کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ جنگلات پہ جیالوں کا قبضہ تھا، لوکل گورنمنٹ کے AD پہ ان کا قبضہ تھا۔ اس طرح ہاسپٹل کے اندر جب تک چیٹ نہیں جاتی تھی کسی مقتدر حلقے کی، اس وقت تک بندہ وہاں ایڈمیشن نہیں لے سکتا تھا، وہاں جو LP کی سہولت موجود ہے وہ نہیں۔ آج آزاد کشمیر میں بالعموم اور باغ میں بالخصوص لوگ سکھ اور چین کا سانس لے رہے ہیں۔ اس پہ دونوں وزراء جو ہیں، وزیر حکومت سردار میر اکبر خان صاحب جو انچارج وزیر بھی ہیں باغ کے، اور مشتاق مناز صاحب، وہ جو بنیادی ایک اور بات میں جس طرف آپ کی توجہ میں مبذول کروانا چاہتا ہوں، ہمارا جو حلقہ ہے وہ سڑکوں کے حوالے سے بہت پسماندہ حلقہ تھا۔ ہمارا یہ پچھلی حکومت سے بڑا اختلاف رہا۔ یہ پچھلے دنوں میں 20-25 دن پہلے 10 کلومیٹر ہماری ریکنڈیشننگ کی سڑکیں سردار میر اکبر خان نے رکھی، اور اب 10 کلومیٹر اور سڑکوں کے ٹینڈر آنے والے ہفتے عشرے میں یا 20-25 دن کے اندر لگ رہے ہیں۔ ہمارا حلقہ سڑکوں کے حوالے سے بڑا پسماندہ تھا۔ وزیر اعظم کا جو پروگرام تھا انفراسٹرکچر پروگرام، اس کے تحت بھی بڑے پیمانے پہ سڑکیں بنی ہیں، اس حلقے میں بھی بڑے پیمانے پہ سڑکیں بنی ہیں۔ شرقی باغ کے 2 بڑے پل جو تھے وہ سردار میر اکبر خان نے منظور کروائے۔ اسی طرح آزاد کشمیر میں جس طرح ہماری حکومت نے فیملی کورٹس کا قیام عمل میں لایا ہے، جس سے خواتین کے جو بنیادی مسائل تھے، جو ان کا، یہ بھی ایک بہت بڑا آزاد کشمیر کی حکومت کا کارنامہ ہے۔
تو اس بنیاد پہ ہم وکلا برادری جو اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی چاہتی ہے، اس بنیاد پہ بڑے اپنے آپ کو سیٹسفائی محسوس کرتے ہیں، بڑے مطمئن محسوس کرتے ہیں کہ اس خطے کے اندر جو حکومت ہے وہ لوگوں کو ان کی دہلیز پہ کام کرنا چاہتی ہے۔ پھر ہمارا جو سب سے بنیادی ایشو جو سیاسی کارکنوں کا اور وکلا کا تھا، ہماری خواہش یہ تھی کہ اس خطے میں بلدیاتی الیکشن ہو جائیں، جس حوالے سے وزیر اعظم آزاد کشمیر جو انہوں نے بڑے تیزی سے کام کیا ہے، اس پہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ہمارا پلان ہے کہ اگلے عرصے میں وہ ہوں، اور طلبہ یونین کے حوالے سے ہمارا بہت ہر موقع پہ ہمارا یہ سٹانس رہا ہے کہ اس ملک کے جو طلبہ ہیں ان کو بنیادی حق دیا جائے۔ تو 4-6 دن پہلے صدر پاکستان نے وہ رپورٹ طلب کی ہوئی تھی، اس پہ بھی ورک ہو رہا ہے، طلبہ یونین بھی بحال ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ہم باغ کے اندر جو باغ کے اور بنیادی مسائل ہیں اس پہ بھی ہماری نظر ہے، ہم فوکس ہیں اس پہ بھی، شرقی حلقے کے حوالے سے، وسطی حلقے کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے جو ہماری حکومت کام کر رہی ہے، یہ گنگا چوٹی سے لے کے ہم تولی پیر سے راولہ کوٹ تک جو سڑک ہے اس پہ بھی ورکنگ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اس پہ بھی ہم تھوڑے عرصے میں اس پہ بھی ہم ورک اپنا مکمل کر کے کریں گے۔ سب سے جو بڑی بات ہے، باغ کے شہری سکھ کا سانس لے رہے ہیں، باغ کے شہریوں پہ کہیں سے کوئی جبر نہیں، کہیں ان کا کوئی استحصال نہیں ہو رہا، لوگ اپنی مرضی سے اور منشا سے سارے اداروں کے اندر جا رہے ہیں، ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی حکومتی دعووں کی تصدیق کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں گنوائی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ باغ کا ماحول پرامن ہے، باغ میں لوگوں کو ادویات جو ہیں وہ مناسب مل رہی ہیں، اسپتالوں کے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، میرٹ کی بحالی ہو گئی ہے، اور دیگر بے شمار چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا۔ یہی سوال اٹھا کے جب ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر وکیل جناب سردار عبد المجید خان صاحب کے سامنے رکھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کی کارکردگی ہے، حکومت نے جو رول پلے کیا ہے اس میں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کچھ انتقامی کارروائیاں یہاں پہ شروع ہیں، کارگزاری بالکل صفر ہے، ماضی کے سارے جو منصوبے تھے اور بے شمار جو کام ہو رہے تھے ان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کیے جا رہے۔ سردار عبد المجید ایڈوکیٹ۔ اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے جو الیکشن سے پہلے کے جو فنڈز ہیں، مثلاً 4 کروڑ سے زائد رقم جو ہے نا وہ حلقہ شرقی میں سردار میر اکبر خان کو الیکشن سے پہلے جو ہے نا وہ رقم ملی تھی، وہ اس کا آپ مجھے ایک پروجیکٹ بتا دیں کہ اس رقم سے انہوں نے کوئی ایک ایسا پروجیکٹ دیا ہو جس پہ وہ پیسے لگے، وہ سارے پیسے جو انہوں نے وہ بالکل ہضم کر لیے تھے۔ اسی طرح سے یہ جو وزیر اعظم انفراسٹرکچر پروگرام کے جو فنڈز تھے 3.5 کروڑ روپے، حلقہ شرقی باغ میں جتنے سارے پیسے لگائے ہیں وہ ان کا برادر نسبتی ہے جناب، اس کو دیے وہ پیسے، اور جہاں پہ ایک پروجیکٹ انہوں نے رکھا ہوا تھا 8 لاکھ کا 7 لاکھ کا، وہاں 1 لاکھ کی جو ہے نا ڈوزر کے ذریعے وہ کھدائی کر کے سارے پیسے انہوں نے ہضم کر لیے ہیں۔ یہ سارے فرضی قسم کے اور فیک قسم کے جو ہے نا وہ اخبارات میں اسٹیٹمنٹ میں دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ پیسے یہ لگائے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے کہا غربی کے حوالے سے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غربی میں تو ان کا کوئی بندہ ایم ایل اے تھا ہی نہیں، وہاں پہ انہوں نے ریٹ پٹیشن کی ہوئی تھی ہائی کورٹ میں کہ یہ پیسے جو ٹکٹ ہولڈر تھے ان کے ذریعے وہ پیسے وہ خرچ کرنا چاہتے تھے۔ جو ان کے سارے یہ دعوے ہیں کہ ہم نے جناب بڑے ترقیاتی کام کیے، ان کا کوئی ایک میگا پروجیکٹ آپ مجھے بتا دیں کہ جو انہوں نے لانچ کیا ہو، اور دونوں وزراء کی جو کارگزاری ہے وہ بالکل زیرو ہے۔ اس میں ساری جو ہے نا یہ کرپشن ہو رہی ہے، یہ مالی خربت کر رہے ہیں یہ۔ اور اس سے پہلے جب باغ میں ایک ہی وزیر ہوا کرتے تھے سردار قمر الزمان صاحب، جب وہ وزیر بننے کے بعد باغ وہ آتے تھے تو وہ مختلف نوٹیفیکیشنز وہ لاتے تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کون سا ایسا میگا پروجیکٹ دیا ہے اس کی آپ مجھے وہ نشاندہی یہ کریں گے، آپ بہتر جانتے ہیں اس بارے میں۔ تو اس طرح سے یہ تو سارا فراڈ ہو رہا ہے، یہ بالکل یہ ان کا یہ جو ہے نا اتنے عرصے کا جو ان کا عرصہ گزرا ہے، جو پیریڈ گزرا ہے، سوائے ملازمین کے خلاف انتقامی کارروائی کرنا، میل فیمیل ٹیچرز کے تبادلے کرنا، اور جھوٹے اور بے بنیاد فیک قسم کے پرچے کرنا، اور محکمہ جنگلات میں انہوں نے یہ کیا ہے، یہ جو بہت ساری اخبارات میں خبریں بھی لگی ہوں گی کہ سارے جو ہے نا یہ کرپشن کر رہے ہیں، یہ خود بد کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کی بالکل جھوٹی اور غلط قسم کی جو ہے نا مثلیں بنا کے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو زیر بار کیا جا رہا ہے۔ تو انتقامی کارروائیوں کے سوائے ان کے پاس کوئی اور جو ہے نا کوئی ایجنڈا، کوئی پروگرام نہیں ہے جناب۔ اب یونیورسٹی جو ہے نا باغ ویمن یونیورسٹی، سردار قمر الزمان صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے وہ، ان کے دور کی جو رقم ایچ ای سی نے منظور کی ہوئی ہے اس کی بلڈنگ جو ہے نا وہ نہیں بن رہی ہے، یعنی کہ جگہ کا تعین نہیں کر سکیں، جس میں اس کمیٹی کے چیئرمین سردار میر اکبر صاحب ہیں، وہ لوکل وزیر ہیں، دونوں وزراء موجود ہیں وہ، اور خدشہ یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی جو ہے نا وہ جو پروجیکٹ ہے وہ رقم لیپس ہو جائے گی۔
تو اس طرح سے یہ ان کی نائل ہی آتی ہے جناب. یہ کدھر گیا ان کا جناب ہارٹ جو ہاسپٹل تھا وہ کدھر گیا ان کا, وہ ہاسپٹل کدھر گیا. تو یہ ساری جو ہے نا یہ ساری ان کی بالکل جو ناکام قسم کی گورنمنٹ ہے. یہ اب انہوں نے ایسے جیسے دیکھیں ان کے اپنے جو لوگ ہیں پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ دیکھیں وہاں پہ سارے ایڈمنسٹریٹر نے کون لگایا ہوا ہے, سرکاری ملازمین لگائے ہوئے ہیں, اور جو اپنے لوگ جو بڑے خواب لے کے وہ گئے تھے وہ سارے جو ہے نا اس وقت وہ ان کے خلاف ہیں. آپ نوٹیفیکیشن پڑھیں, وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید صاحب کے دور کا وہ نوٹیفیکیشن تھا. کوئی انہوں نے این ٹی ایس بحال نہیں کیا ہے وہ سارا, بلکہ اس میں جو ہے نا, اور یہ بھی دیکھیں میں کہتا ہوں این ٹی ایس کو اگر آپ مان بھی لیتے ہیں تو اس میں اگر آپ لسٹ سارٹ آؤٹ کریں گے, انہوں نے جہاں کلوز مارجن تھا وہاں انہوں نے انٹرویو میں گڑبڑ کی ہے, مگر اس کے باوجود جو ہے نا جو پاکستان پیپلز پارٹی سے جو وابستہ میل اور فیمیل ٹیچرس ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں انہوں نے جو ہے نا وہ ٹاپ کیا اور وہ زیادہ ان کا وہ آئی. تو اس لیے یہ ان کا این ٹی ایس ٹیسٹ کا کون سا جو ہے نا ان کا یہ پروگرام تھا کہ دیکھیں این ٹی ایس ٹیسٹ ہم نے دیا اور ہم نے بڑا میرٹ فالو کیا ہے. کوئی میرٹ فالو نہیں ہوا ہے. میرٹ یہ فالو ہوا کہ جتنا آپ ریکارڈ دیکھیں گے ان کو عزیز و اقارب جو ہے نا وہ سارے وہ لگے ہیں وہاں پہ, ان کا میرٹ یہ ہے وہ, اس سے ان کو فرصت نہیں مل رہی ہے یہ. تو اس لیے یہ ان کی ایسے ساری جو ہے نا وہ باتیں یہ فضول ہیں. عبدالمجید ایڈوکیٹ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس کے بعد یہی سوال اٹھا کے ہم نے پی ٹی آئی کے جو سینئر وکیل ہیں جناب راجہ عبدالحفیظ صاحب, ان کے سامنے جب یہ سوال رکھا کہ آپ حکومت کی جو کارکردگی ہے یا حکومت کے جو اقدامات ہیں ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, تو انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حکومت جو ہے وہ یہ نون لیگ جو ہے یہ حکومت کرنے کے نہیں ہے, اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو عوام پر حکمرانی کا کوئی حق نہیں ہے. جناب راجہ عبدالحفیظ ایڈوکیٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوکت صاحب, آپ کے سوال کا جواب اس طرح سے ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جب سے یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بنی ہے, اس گورنمنٹ نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ آزاد کشمیر کے اندر ہم اس طرح کی تبدیلی لائیں گے, تعلیمی تبدیلی لائیں گے, سماجی سطح پر تعمیر و ترقی کا کام کریں گے. لیکن مجھے پورے آزاد کشمیر کے بارے میں بالعموم اور بالخصوص ضلع باغ کے بارے میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہاں کوئی تعمیر و ترقی کا کام سرے سے نہیں ہوا ہے. وہ منصوبے جو پہلے چل رہے تھے وہ منصوبے سارے کے سارے اس وقت تک فلاپ پڑے ہوئے ہیں. ایون دین کے جو ہمارا جوڈیشل کمپلیکس ہے وہ ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکا ہے, ڈسٹرکٹ کمپلیکس تعمیر نہیں ہو سکا ہے, باغ ہسپتال جو ہے وہ ابھی تک نامکمل ہے اور اس کے اندر سرے سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے. اور ہسپتال کے اندر کی صورتحال دیکھ کر تو انسان کو شرم آ جاتی ہے کہ اس 21ویں صدی کے اندر جو ہے کوئی ایسا دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک یا کوئی ایسا خطہ موجود ہے کہ جہاں تعمیر و ترقی کی یہ صورتحال ہے اور ہسپتالوں کے اندر مریض ایڑیاں رگڑ کر مر رہے ہیں. اور بعض اوقات تو عجیب یہاں لطیفے بھی جو ہے نا وہ سامنے آتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ مکمل طور پر فلاپ ہو چکی ہے, ناکام ہو چکی ہے, اور اس نے کوئی نظریاتی اپنا کردار بھی ادا کرنے میں ناکام رہی ہے. بلدیاتی انتخابات کے نام پر انہوں نے حد بندیوں کے سلسلے میں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق حد بندیاں, رولز اور قانون کو وائلیٹ کیا گیا اور حد بندیاں اس طریقے سے منعقد کی گئیں کہ جس سے ان کی جماعت کو فائدہ ہو. اور بھرپور طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر جہاں باغ کے اندر خاص طور پر جہاں مطلب 3 جو ہے نا بننی تھی یونین کونسلیں, وہاں انہوں نے 10 بنا دی ہیں. اس لیے ان کا کوئی حال نہیں ہے. 10,000 پہ رولز کو وائلیشن کر کے 10,000 پہ بھی انہوں نے 8,000 پہ بھی 7,500 پہ بھی انہوں نے یونین کونسل بنائی ہیں, اور اس طریقے سے لوگوں کو ایک ہیجانی اور اضطراب کی کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے. وہ یقیناً لگے ہوں گے, ان کے اپنے کارکنان پہ لگے ہوں گے, لیکن باغ جو بستی کے اندر یہ شرقی کے اندر کہیں جو ہے باغ سے لے کر بنی مناصر کی جو روڈ ہے وہ جو ہے وہ اس کے اندر کھڈے ہیں. باغ کے یہ جو باغ سے سودنگری روڈ ہے یہ پہلے دور حکومت کے اندر تعمیر ہو چکی تھی. مخدوم کو روڈ کی دیکھ لیں آپ, پنیالی کی روڈ دیکھ لیں آپ, شجاع آباد کی روڈ دیکھ لیں, کہیں پہ بھی دیکھ لیں, کسی جگہ پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. باغ کے اندر تو سرے سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. اور بستی باغ کا بالکل جو ہے بستی باغ کے اندر جو ہے نا حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. اس کا کوئی کردار نہیں ہے, اس کا کسی طرح سے کہیں پہ بھی کوئی تعمیر و ترقی. اور جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسرے نمبر پر میں کہتا ہوں کہ یہ آج تک ایک اسکیم, ایک ٹینکی پانی کی یہ گورنمنٹ نہیں بنوا سکی ہے, ٹھیک ہے. بلکہ بعض سڑکیں ایسی ہیں, مخدوم کوٹ کی ایک سڑک ہے جو ہم نے گورنمنٹ سے, ہم نے جو وزیر اعظم سے منظوری کروائی اور اس کے اوپر یہ انہوں نے اسٹے کروا کے تو وہ بندر بانٹ کرنے کے لیے ابھی تلے ہوئے ہیں. اسی طرح سے بے شمار ایسے میں پروجیکٹس آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ جن کے اندر یہ حکومت جو ہے وہ خود پروجیکٹ وہ پروجیکٹ جو ہے نا مکمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
देखिए जी, मेरठ और NTS के हवाले से हम जो है वज़ीर आज़म के इस इक़दाम को खुशाइन समझते हैं, दुरुस्त समझते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें फारूक हैदर जो है ना एक ज़ाती हैसियत में जंग लड़ रहा है। पूरी आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट जो है वो NTS के ख़िलाफ़ है और इस तरह से डिले टैक्टिक्स हैं। कई लोगों के जो इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, उनके नंबर आ चुके हैं, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं हो रही है कि वहाँ मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई किरदार अदा करने में या उनके लोग जो है ना नहीं लग रहे हैं। इस बुनियाद पर लोगों की इस वक्त तक अपॉइंटमेंटें नहीं हो रही है। NTS हो गया, उसकी निस्बत इंटरव्यू हो गए, लोगों के नंबरात भी आ गए, उनकी पहली दूसरी तीसरी पोजीशन है, लेकिन इस वक्त तक जो है ना अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही हैं। 16वें 17वें 18वें ग्रेड के लिए प्रोफेसरों की हुई थी, उसके ऊपर जो है ना इस वक्त तक जो है ना उन्होंने अपॉइंटमेंट्स नहीं किए हैं। इस तरह से दीगर बहुत सारे महकमात के अंदर भी जो है ना NTS की बुनियाद पर वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है ये मजमूई तौर पर इसकी अगर मजमूई कारकर्दगी देखी जाए तो ये मुकम्मल तौर पर नाकाम और फ्लॉप है। और मैं ये कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना एक नई गवर्नमेंट की ज़रूरत है। इस गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है कि वो जो है इस हुकूमत को रन कर सके और आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल को ही समझ सके। ये मसाइल समझने में ही नाकाम है। इसलिए मेरी जो है वो, बल्कि आप ये खुद, मैं कहता हूँ शौकत साहब कि आप पूरे बस्ती बाग का तजिया कर लें, हर जगह पे आप जाकर घूम फिर लें और देख लें कि कहाँ पे काम हो रहा है। किसी जगह पे कोई काम नहीं है। जो पुरानी गवर्नमेंट के कुछ मंसूबे थे वो भी नाकाम और फलाप हो चुके हैं। इस लिहाज से जो है ना ये खाली अखबारात की हद तक, दावों की हद तक, और ये बिल्कुल पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरह ये जो है ना करप्शन के अंदर मुलव्वस हैं और ये बिल्कुल एक करप्ट गवर्नमेंट है। और मैं ये कहता हूँ कि इस गवर्नमेंट को जो है ना आज़ाद कश्मीर के लोगों के ऊपर हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं है। सरदार मंजूर एडवोकेट साहब, जिनका ताल्लुक आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से है, साबिक उम्मीदवार भी रहे, उन्होंने भी हुकूमती कारकर्दगी को जो है वो नाकस करार दिया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गिनवाई। उन्होंने कहा कि बाग शहर में लैंड माफिया जो है वो अभी तक मुतहर्रिक है। बाग का जो मेन पुल है उसके नीचे एक जहां जो है वो आबाद हो चुका है। और फिर उनका जो एक बड़ा जो चीज़ उन्होंने जिसकी निशानदेही की, उनका कहना यह था कि जो एक 115 किलोमीटर कॉरिडोर के नाम से जो एक सड़क यहाँ पे बन रही है उसमें शर्की बाग को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज किया गया। सरदार मंजूर एडवोकेट। सबसे पहले तो मैं लिब्रा न्यूज़ का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस एक अहम इशू पर बात करने का मौका दिया ताकि जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनको हकीकत का पता चल सके। मेरे भाई, ये हुकूमती जो दावे हैं कि हमने इस शर्की बाग को और वस्ती बाग को 4 चांद लगा दिए। जो MLA हमारे शर्की बाग के हैं उनको जो वज़ीर आज़म और प्रोग्राम से जो रकम मिली और जो MLA फ़ंड से रकम मिली उसके लिए तो जो गुल उन्होंने खिलाए, मैंने 5 जुलाई 2017 को अपनी तमाम काबीना जो हमारी ज़िला की हल्का की जो बॉडी है उनके सदूर सेक्रेटरी जनरल की मौजूदगी में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो ये बताया था कि ये जितनी भी रकम आई है इसको अपनी जेब में तिजोरी भर दी गई है और अपनी मशीन लगाकर उसमें पैसे देकर वो डीजल वगैरह डालकर तो सारी पेमेंट कमेटियाँ बनाकर तो वो जाली और फर्जी अदायगियाँ करके तो वो रकम हड़प कर ली गई। और आज तक उस पर तो किसी अदारे ने भी काम नहीं किया और कोई ऐसा दूसरी तरफ से उसकी तरदीद भी नहीं आई। एक कोई मुस्लिम लीग नून के सिटी के अहदेदारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था, बल्कि मैं समझता हूँ उन्होंने मेरे मौक़िफ़ की तायद की थी। उन्होंने ये कहा था कि पाइप अभी स्टोर में जमा हो रहे हैं और स्टोर में पाइप जमा होने के बाद वो अदायगियाँ जारी होंगी स्कीमें। तो वहाँ से मेरी बात साबित हो गई थी कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, जो कानून है और जो उन्होंने फ़िस्ट दी हुई थी उसके मुताबिक तो हर गांव की अपनी प्रोजेक्ट कमेटी उन्होंने ज़ाहिर की थी। तो वो प्रोजेक्ट कमेटियों ने पाइप ख़रीदने थे, प्रोजेक्ट कमेटियों ने लगाने थे, प्रोजेक्ट कमेटियों ने काम करना था। तो लोकल गवर्नमेंट के AD या कोई और ख़रीदे तो वहाँ से ये सारी बात का पता चल जाता है कि ये सारी जालसाजी की गई थी। एक तरफ तो यहाँ ये किया गया। अब दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं तो मेरे भाई आप अभी देखेंगे ये जो हमारा टूरिज़म कॉरिडोर है 115 किलोमीटर ये रोड का एक मंसूबा है जो कश्मीर काउंसिल के ज़रिए पूरा होना है। इसमें आप देखेंगे तो शर्की बाग के किसी पॉइंट को शामिल ही नहीं किया गया। पूरा हल्का शर्की, इसका जो हमारा बाग से ये नेज़ा गली है, ये बाग से बाड़ा टोक है, बाग से शेख अली टोक है, बाग से पथरा टोक है, बाग से पंजाल टोक है। ये सारे वो इलाके हैं जो टूरिज़म के लिए बहुत ही मौजू हैं।
لیکن ان سارے علاقوں میں کوئی روڈ اپروچ کے لیے کوئی منصوبہ بنایا ہی نہیں گیا. اور افسوس کی بات یہ ہے, مجھے جو یہ پتہ چلا کہ آج تک ہمارے ایم ایل اے صاحب نے تو کوئی تحریک ہی نہیں کی اس حوالے سے. تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے, اور اس وقت کہیں اس باغ میں کوئی تعمیر و ترقی کا کام نہیں ہو رہا. آپ اگر دیکھیں گے تو یہ جو ہمارا BCDP میں آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھ لیں شہر میں کیا ہو رہا ہے. شہر میں کوئی سیوریج کا نظام نہیں. 1.5 ارب روپیہ خرچ ہوا تھا, کہتے تھے واٹر سپلائی اسکیم جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. تو وہ واٹر سپلائی اسکیم آج تک چل نہیں سکی, کسی کو پانی میسر نہیں آ رہا, کوئی کنیکشن لوگوں کو دیا نہیں گیا. اور اسی طرح یہ ابھی بھی, اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور ریلا آنے والا ہے, بار بار شور ہو رہا ہے کہ اور بڑے پیسے ملنے والے ہیں. تو وہ بھی پیسے سارے اسی طرح جو ہے وہ ضائع ہو رہے ہیں, ہڑپ کیے جا رہے ہیں. اور میں تو یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ جو احتساب بیورو ہے, اینٹی کرپشن ہے, احتساب مہتسب کا ادارہ ہے, اور جو معائنہ کمیشن ہے, یہ سارے ادارے جو ہیں یہ مانیٹر کریں یہ کیا ہو رہا ہے. اور پرائم منسٹر کا جو گڈ گورننس کا بڑا دعویٰ ہے, وہ ذرا اس کو خود دیکھیں کہ کیا گڈ گورننس ہو رہی ہے. لینڈ مافیا, بڑا شور تھا, لینڈ مافیا پر کنٹرول کر رہے ہیں. میرے بھائی یہ مین پول کے ساتھ بلڈنگ بن رہی ہیں, اس کے پول کے نیچے سے ایک دیوار بنا دی گئی ہے. اگر آپ جا کر وہاں خود دیکھیں, کوئی انتظامیہ نہیں پوچھ رہی ہے. سارے شہر میں تعمیر و ترقی, ایسے ہی سارے خالصے جو ہیں ان پر قبضے ہو رہے ہیں. تو کہیں کوئی گڈ گورننس کی بات سامنے نہیں آ رہی, کوئی ایسی بات موجود نہیں, اور کوئی بھی جو چیز ہے اسے جو ہے وہ نہیں دیکھا جا رہا. پول کے پاس جو آپ نے خود, میں یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف تو آپ یہ دیکھیں گے یہ جو اڈا بنا, جو باغ کا نیا اڈا BCDP کے اس سے تعمیر ہوا, وہاں آپ دیکھیں سارے کھوکھے بن رہے ہیں. وہاں اس کی ارد گرد کی سارے جگہ کو دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے. اسی طرح جو مین پول ہے اس کے نیچے ساری, اس کے قانون یہ ہے کہ پول کے دونوں اطراف 100 میٹر پر تک کوئی تعمیر و ترقی نہیں ہونی چاہیے. تو پل کے نیچے بھی کنسٹرکشن ہو چکی ہوئی ہے, اور پل کے بالکل ملحق 1 فٹ کا بھی علاقہ نہیں چھوڑا گیا, اور وہاں دکانیں تعمیر ہو رہی ہیں. تو اس طرح لینڈ مافیا کا قصہ عروج پر ہے. یہ مجھے پرسوں ایک آدمی باڑی کوٹ سے ٹیلی فون کر رہا تھا, رات کے 8 بجے ڈمپروں پر لکڑی جا رہی تھی. اب لکڑی کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک یہ اس کی نقل و حمل ہو سکتی ہے. تو وہ رات بھر جو ہے وہ گاڑیاں لا رہی ہیں جنگلات سے کٹائی کر کر کے, اور جو وہ ان کے لوگ ہیں ان کو کھلی چھٹی دی گئی ہے کہ جنگلات کا صفایا کریں, اچھا لینڈ مافیا پر قبضہ کریں, جہاں کوئی کنسٹرکشن کریں, جہاں کوئی بات ہو. تو یہ سارا کچھ جو ہے تو اس سے گڈ گورننس کے جو ہے سارے پول جو ہیں وہ کھل چکے ہیں. تو عملاً جو ہے وہ امبیزلمنٹ ہو رہی ہے. اور میں ایسے جو ہمارے ذمہ دار ادارے ہیں, بالخصوص جو ہماری ایجنسیز کے لوگ ہیں, میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی جا کر ان کو چیک کریں. ہم جو بات کہہ رہے ہیں اگر ہم کہیں غلط کہہ رہے ہیں تو ہماری اصلاح ہوگی, ہم پروف دیں گے سب کو. لیکن یہ جو کچھ شروع ہے اس کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں سد باب ہونا چاہیے. مختلف جو سینئر ممبران تھے, باہر کے جو لوگ تھے, ان کی گفتگو ہم نے آپ کے سامنے رکھی, اور سب کے اپنے اپنا نقطۂ نظر ہے, سب لوگ اپنے حساب سے اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن جتنے بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ان سب کو غیر ضروری اور غیر اہم قرار نہیں دیا جا سکتا. یقیناً ان سب لوگوں کے تحفظات, ان لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کے بھی جوابات جب مکمل ہوں گے تو تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ کارگزاری یا کچھ جو کام ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں شہرات کے حوالے سے. روڈز کے بے شمار ایشوز جو ہیں ان کو زیر بحث لائیں گے ہم. جو شہرات کے حوالے سے مسائل ہیں ان کے حوالے سے سب سے پہلا مسئلہ جو میں ناظرین یہاں پہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, جس پہ بات کرنا چاہتا ہوں, ارجا کے قریب جو چھمبر ہوٹل ہے وہاں پہ ایک بہت بڑی سلائیڈ ہے, اور 1990 میں یہ سلائیڈ شروع ہوئی تھی, اور سڑک کا تقریباً خاصا حصہ اس سلائیڈ کی زد میں آیا تھا. اور یہ واحد یہاں کی جو سڑک ہے جس کی وجہ سے باغ کا رابطہ ارجا, مظفر آباد, راولا کوٹ, راول پنڈی اور دیگر جو بڑے شہر ہیں ان سے ہوتا ہے. اور اگر یہ یہاں سے سڑک جب متاثر ہوتی ہے تو تمام رابطے کٹ کے رہ جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے نہ صرف لوکل بلکہ دور دراز شہروں میں سفر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں. یہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود, اتنی پرانی سلائیڈ ہونے کے باوجود, اور بالکل ضلع باغ کے, آپ یوں کہہ لیں کہ ضلع باغ کے اندر حدود میں آنے کے باوجود
اس پہ ذمہ داران کی نظر بھی نہیں پڑ رہی. وزراء یہاں سے گزرتے ہیں, مشیر یہاں سے گزرتے ہیں, حکومت کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ یہاں سے گزرتے ہیں, آفیسران کی گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں, عام لوگوں کا یہاں سے گزر ہوتا ہے, لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کسی کی توجہ اس کی طرف کیوں نہیں جا رہی. اطلاع یہ تھی کہ اس کے حوالے سے کوئی پروپوزل بنایا گیا اور اس کوئی 60-64 لاکھ روپے کی کوئی تخمینہ لگا کے, لیکن ہمارے یہاں چونکہ ایک روایت یہ بن چکی ہے کہ پروپوزل بنتے ہیں, ان کو منظور ہوتے ہوئے, ان کو مکمل ہوتے ہوئے بہت سارا ٹائم لگتا ہے, اور جب تک جو ہے وہ بہت سارا کہتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہوتا ہے. یہ اتنی بڑی سلائیڈ ناظرین جو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت اس پہ توجہ کیوں نہیں دے رہی. اور شہرات کے حوالے سے یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک ایسی سڑک جو آپ کے بالکل شہر کے انٹرنس میں, یعنی جب آپ ارجا سے آگے آتے ہیں تو جو سب سے پہلے یہ حصہ آتا ہے وہاں پہ مشکلات ہیں. آج گرد و غبار کی وجہ سے وہاں پہ مشکلات ہیں, جب بارشیں ہوتی ہیں تو سلپ کی وجہ سے وہاں پہ مشکلات ہوتی ہیں, گاڑیوں کو کراس کرنے میں وہاں پہ مشکلات ہوتی ہیں. اور جب کبھی بھی بارش ہو جائے اور اگر تھوڑا بہت بھی جو ہے وہ سلائڈ تھوڑی بہت بھی زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہاں پہ ٹریفک جام ہو کے رہ جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا یہاں کا ایک مسئلہ ہے. اس حوالے سے وہاں پہ جو موجود لوگ ہیں انہوں نے جو ٹائم ٹو ٹاک سے جو گفتگو کی, لبرا نیوز کے لیے جو انہوں نے گفتگو کی, ناظرین یہاں پہ پہلے وہ گفتگو ہم سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2-3 حکومتیں گزر چکی ہیں, یہ روڈ اسی طرح سے ہے اور کسی حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی ہے. یہاں پہ ہمیں بہت مشکلات ہیں. یہ کافی عرصہ سے ہم نے مطالبات کیے ہیں, جاوید صاحب نے بھی بہت کوشش کی ہے, ہر حکومت سے یہ مطالبات کرتے ہیں, لیکن کسی نے ہماری بات پہ توجہ نہیں دی ہے اور ہمیں بہت مشکلات کا سامنا ہے یہاں پہ. تو ہم یہی عرض کرتے ہیں, یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یہ روڈ کا کام جو ہے جلد سے جلد کیا جائے. میری حکومت سے اور عوام علاقہ سے بھی اپیل ہے کہ یہاں سے گزرتے ہوئے ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہاں پر کتنا گرد و غبار ہے, آئے روز بارشیں ہوتی ہیں. اس لینڈ سلائڈنگ 1990 سے شروع ہوئی ہے, لیکن آنے والے لوگ عوام سے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں, ٹرانسپورٹر سے کرتے ہیں, لیکن اس طرف دھیان کوئی بھی نہیں دے رہا ہے کہ جو اس کا کام بہتر ہو سکے. مین روڈ ضلع باغ کی GT روڈ ہے, ملٹری گزرتی ہے, دفاعی روڈ بھی یہی ہے. ملک کی قوم کا ضلع باغ کا پہیہ یہاں چلتا ہے اور ان لوگوں کی روٹی بنتی ہے, اور دفاع کے لیے بھی یہ افضل ترین راستہ یہی ہے. پھر بھی یہ لوگ غفلت کا نتیجہ سامنے آپ کے سامنے ہے. چیف انجینئر کو پتہ ہے, صدر پاکستان, صدر آزاد کشمیر اور وزیر اعظم کو پتہ ہے, لیکن یہاں کام کرنے کے لیے کوئی گوارہ نہیں کرتا ہے. کہتے ہیں عوام کے لیے ریلیف دیں گے اور چھوٹی چھوٹی روڈیں گاؤں والی وہ کریں گے پکی. وہ کس کے لیے؟ بورڈ کی پرچی کے لیے. جب مین ریل کی ہڈی ہی نہیں ہوگی تو پھر پسلیوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میری اپیل ہے حکومت آزاد کشمیر سے فوری جگہ کا تعمیر نو کی جائے اور ضلع باغ کے بالوں کو ریلیف دی جائے. یہاں سے لوگ کوٹے تک, انڈیا تک راستہ جاتا ہے, لیکن یہاں کوئی توجہ نہیں دے رہے. تو یہی عرض کرتا ہوں فاروق عدل صاحب سے اور موجودہ حکمرانوں سے بھی, پہلے جو حکومتیں گزری انہوں نے یہ اعلان کرتے گئے ہیں, لیکن عوام بھی ہماری نعرے پہ نعرہ لگاتی ہے, ہم تمہارے ساتھ سے قدم بڑھاؤ. لیکن یہ کھوکھلے نعرے, کھوکھلے وعدے مت کی جائیں, عوام کے کام کیے جائیں, عوام کے حقوق دیے جائیں, تب جا کے عوام کے مسائل حل ہوں گے اور ہماری قوم روشن کی طرف جائے گی, نہیں تو اندھیرے کی طرف جا رہی ہے دن بدن. آپ کے سامنے ضلع باغ کی مین روڈ جو ماجد کے ساتھ چھم روڈ کے ساتھ سلائڈ ہے 1990 کی ہو رہی ہے, لیکن ان 2 روپیہ 1 روپیہ بھی نہیں لگایا ہے. ملبے کو دیوار لگا کے آکاش کمپنی والے نے خربوں پہ یہاں سے لے گئے پاکستان کے در نالے سے اٹھا کر رہے تو مٹی ڈالی اس کے اوپر. PWD والے نے اپنے بل پہ سائن کر کے دے دیے. جو الوی صاحب نے کہا کہ روڈ میں خود بناؤں گا یہ سلائڈ, لیکن نہیں بنوا دی ہے. میری یہی عرض ہے کہ یہ لوگوں کی سہولتوں کے لیے اس روڈ کو جلد از جلد یہ کام شروع کی جائے. یہاں گاڑیوں کو ٹوٹنا حادثاتی, ابھی بارشوں کا موسم آنے والا ہے, 2 لگا کے مٹی پھینکنے کا کیا فائدہ؟ تو یہ ضلع باغ کے لوگوں کو نقصان ہو, ٹرانسپورٹروں کا حادثاتی معاملات ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, خربوں پہ گاڑیاں لیتے ہیں لوگ غریب قسطوں پہ, تو ان کی کمیٹی بھی نہیں بنتی ہے, قسط نہیں بنتی ہے, وہ لوگ مقروض ہو کر تنگ ہو جائے, گاڑی ٹرانسپورٹر کام چھوڑ دیتے ہیں. ایک ہی عرض ہے کہ یہ عوام کے لیے خدا یہ کام کریں. ضلع باغ کا یہ پہیہ گھومے گا, ضلع باغ کے ٹیکس بنے گے, اس کی ان کی تنخواہ بنے گی, موٹر وے والوں کی, پولیس والوں کی, افواج پاکستان کی سہولت ہوگی, ملکوں کی سہولت ہوگی. آپ نے دیکھا کہ جو متاثرین ہیں, جو وہاں کے باسی ہیں, جو وہاں کے رہنے والے ہیں, جو وہاں کے تاجر ہیں, جو وہاں کے ٹرانسپورٹر ہیں, وہ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں, اور یہ ایک بڑا ایشو ہے جس کی طرف حکومت کو اور ذمہ داران کو یقیناً توجہ دینی چاہیے. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ ریئل فیکٹ کے ایک پروگرام میں ہی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ
جو مین پل ہے اس پہ کھڈے پڑ چکے ہیں اور وہاں پہ کوئی کام جو ہے وہ ذمہ داران نوٹس نہیں لے رہے، لیکن شاہراہ کی کارکردگی ہے، یقیناً ہم اس کو سراہتے ہیں اور اس پہ پھر کام شروع ہوا اور آج ماشاءاللہ وہ جو وہاں پہ انہوں نے جتنے بھی اس کے پیچ ورک تھا اس کو کمپلیٹ کر لیا، اس پہ کام بڑی تیزی سے کیا گیا اور 2 دنوں میں وہ کام مکمل کر کے اب ماشاءاللہ وہ ایک سلسلہ کمپلیٹ کر لیا گیا اور عوام کی اور تاجروں کی جو ایک شکایت تھی اس کا نوٹس لیا، جو شاہراہ کی ایک یقیناً بڑی کارکردگی ہے، اس کو ہم سراہتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ناظرین میں آپ کو ایک جو اور منظر دکھانے جا رہا ہوں، یہ غربی باغ کا ایک گاؤں ہے ناڑا کوٹ اور اس کی ایک لنک سڑک ہے جو مجاہد اول لنک سڑک کے نام سے موسوم ہے اور یہ تقریباً 2-3 کلومیٹر جو سڑک ہے یہ لوگوں نے اپنی مدد اور کسی NGO کے تعاون سے یہ سڑک بنائی تھی۔ انتہائی مشکل ترین روڈ ہے اور اس سے بھی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ وہاں پہ جو اس کے جب چونکہ بنائی گئی تو سروے صحیح نہیں ہو سکا اور اس کے جو موڑ ہیں اور جو انتہائی مشکل ترین جیپیں وہاں پہ بڑی مشکل سے لوگ سفر کرتے ہیں، اور دوسری طرف کنڈیشن یہ ہے کہ ایک جیپ کے لیے یہ 2 یا 3 کلومیٹر کا لوگ 1200 سے 1500 روپے کرایہ دینے پہ مجبور ہیں۔ وہاں کے جو متاثرین ہیں وہ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں، ان لوگوں کا کیا کہنا ہے، جناب عبدالجبار عباسی صاحب نے اور عمر حیات عباسی صاحب نے ہمارے ساتھ جو گفتگو کی ہے، ناظرین یہاں پہ وہ گفتگو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہماری یہ 3 کلومیٹر لنک روڈ ہے آؤٹا سے لے کے باہر تک، آج دن تک کسی نے یہاں پر توجہ نہیں دیا، نہ حکومتی اہلکار نے اور جہاں اپوزیشن لیڈروں نے۔ آج تک ہماری حالات یہ ہیں کہ کوئی بھی مریض ہو جاتا ہے تو ہمیں اسپیشل جیپوں میں لے کے جانا پڑتا ہے، کوئی کرایہ تقریباً ہمارا یہاں سے 1500 روپیہ پکی روڈ سے لے کر یہاں تک کرایہ ہے۔ اس مینٹیننس کے حوالے سے ہمیں آپ خود ورک کرنا پڑتا ہے، تو ہماری قوم بالا سے التماس ہے کہ وہ ہمارے اس روڈ کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کیا حالات ہیں، جو یہ روڈ ہم نے خود بنائی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو مینٹیننس ہوتی ہے وہ بھی ہم اپنے چندہ کر کے کرتے ہیں اور کسی نے بھی آج تک ہمارے اس علاقے میں کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ تو ہماری ریکویسٹ ہے سب سے کہ جس کے بھی اختیار میں کچھ ہے وہ ہم لوگوں کے لیے مختص کرے، کچھ مہربانی کرے ہمارے اوپر۔ لڑائیاں اور لوگوں کی ہیں اور بھگتنا ہمیں پڑتا ہے، تو اس لیے ریکویسٹ ہے کہ ہم پہ رحم کیا جائے، ہمارے اس حال پہ رحم کیا جائے۔ ہمارے لیے غریب لوگ ہیں جو کہ 1500-2000 روپے کی گاڑی بک کر کے ان کو اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو وہ یہاں پہ اس علاقے میں آتے ہیں۔ تو اگر یہ روڈ پکی ہو تو یہاں پہ 200-300 روپے میں ٹیکسی آ سکتی ہے اور ہمارے لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے حکام بالا سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ کچھ نظر ثانی کریں ہمارے حالات پر تاکہ ہم لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے، ناڑا کوٹ نڑ کے لوگوں کا لنک سڑک کے حوالے سے آپ نے لوگوں کی جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں ان کی گفتگو آپ نے سنی، اس پہ یقیناً ذمہ داران جو ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اس پہ توجہ دیں گے، اس کا نوٹس لیں گے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں 2005 کا جو تباہ کن زلزلہ تھا، اس میں جہاں پہ ہزاروں جانوں کا زیاں ہوا اور کئی عمارتوں سرکاری اور غیر سرکاری جو عمارات تھیں، لوگوں کے مکان تباہ ہوئے، وہاں پہ ہزاروں تعلیمی ادارے مکمل طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ زمیں بوس ہو گئے تھے اور ان میں بیرونی طور پہ اور اندرونی طور پہ بے شمار امداد آئی، لیکن اربوں روپے کی امداد آنے کے باوجود تاحال ایسے کئی ادارے موجود ہیں جن کو مکمل نہیں کیا جا سکا اور نہ ہی ان کی جو مقامی طور پہ جو ان کی ضرورت ہے اس کو پورا کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو اور بالخصوص جو طالبات اور طلباء ہیں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک سکول جو ہے وہ ہے گرلز ہائر سیکنڈری سکول چڑالا، اس کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اس حوالے سے جو ہمارے رپورٹر ہیں جناب اظہر ہاشمی صاحب، ان کی جو رپورٹ ہے یہاں پہ وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے مناظر دھیرکوٹ کی یونین کونسل چڑالا کے اکلوتے گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کے، جہاں بچیوں کو نہ تو سر ڈھانپنے کے لیے چھت میسر ہے اور نہ ہی بیٹھنے کے لیے فرنیچر۔ اس اسکول کی عمارت 2005 کے تباہ کن زلزلے میں مکمل زمین بوس ہو گئی تھی۔ اس تباہ کن زلزلے کو 12 سال بیت گئے مگر گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کی عمارت دوبارہ تعمیر نہ ہو سکی۔ یونین کونسل چڑالا کا یہ واحد ہائر سیکنڈری اسکول ہے اور یہاں بچیاں بہت دور دراز سے آتی ہیں، لیکن عمارت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شدید موسم میں گرمی ہو یا سردی ہو
तो फिर हमें छुट्टी करना पड़ती है। इसके अलावा यहाँ मैट्रिक का इम्तिहान भी होता है, उसके लिए भी वो इम्तिहान के दौरान भी बारिश वगैरह हो जाए तो खासा मसाइल का सामना करना पड़ता है। आला इदारों की नज़रों से ओझल इस स्कूल की मुअल्लमात और तलबात शदीद मौसमी हालात के बावजूद तदरीसी सिलसिला जारी रखे हुए हैं। बैठ नहीं सकते, हम स्कूल नहीं आ सकते, हमारी पढ़ाई में तस्वीर हो गया है और स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, इस पर तवज्जो नहीं दे रहा। होम स्कूल की बिल्डिंग है बहुत अच्छी है, हमारे स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, वॉशरूम नहीं है, फर्नीचर नहीं है, हम पत्थरों पर बैठ के फर्नीचर नहीं है। और मेरे साथ ही जो हमारे बॉयज़ मिडिल स्कूल है, गर्ल्स बॉयज़ मिडिल स्कूल जो है चिराला का, उसमें बड़ी तादाद में बच्चियाँ दाखिल हैं और हमारे पास इसी वजह से बिल्डिंग ना होने की वजह से और स्टाफ की भी कमी है, लेकिन उसको हम किसी हद तक पूरा करते हैं, किसी अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मसला असल ये है कि बिल्डिंग ना होने की वजह से वालिदैन जो है तो अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से नफर हो रहे हैं। 30,000 के करीब आबादी जो है वो यहाँ इस दायरे में जो है बड़ी तादाद में दाखिला ले सकती है। अगर यहाँ साइंस क्लासेस भी चलना शुरू हो जाए, साइंस के यहाँ जो मुकामी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं। ना लैब है और ना बिल्डिंग है और ना स्टाफ है। ज़लज़ले के बाद गुजरे 12 सालों में कई बच्चियां नर्सरी से इंटर तक की तालीम खुले आसमान तले पत्थरों पर बैठकर मुकम्मल कर चुकी हैं। क्लास 1 से 10 तक पहुँची है, लेकिन अभी तक हमारे स्कूल की आदत यही है, हम यहीं पर पत्थरों पर बैठे पढ़ते हैं। हम गर्मी हुई है, सर्दी हम यहीं बैठना पड़ता है, जिससे हमारी पढ़ाई में सर्दी हलल पड़ रहा है, तो हमें पढ़ाई मुतासिर हो रही है। जिसमें हमारी आज तक हमारी स्कूल में बिल्डिंग नहीं बनी है, फर्निशिंग नहीं है, वॉशरूम नहीं है आज तक। तो आला हुकाम से हमने बाहर रब्ता किया है, लेकिन अभी तक कोई उसको जो है वो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। और हमारे इदारे का ये भी है कि यहाँ चूँकि बच्चियाँ हैं तो उनके लिए कोई वॉशरूम नहीं है, पूरे इदारे में कोई सिंगल उनके लिए वॉशरूम मौजूद नहीं है, कोई पर्दे का इंतज़ाम मौजूद नहीं है। तो उसकी वजह इन तमाम मसाइल की वजह से हमारी जो है वो तादाद भी है दिन ब दिन कम होती जा रही है। ये हालत सिर्फ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चिड़ाला की नहीं बल्कि तहसील दीरकोट के 25 से ज़्यादा स्कूलों की है। जी नाज़रीन, आपने आज़र हाशमी की रिपोर्ट देखी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चिड़ाला के हवाले से। ये वहाँ का एक देरीना मसला है और इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही और वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो स्कूल के तलबा और तालबात हैं जो वहाँ की, उन्होंने भी इस हवाले से बात की है। जो स्कूल के सीनियर मालूमात हैं उन्होंने भी इस हवाले से बात की है। तो यकीनन महकमा तालीम के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको नोटिस लेते हुए इसको किसी फेज़ में शामिल करके वहाँ के लोगों की, ये चूँकि 30,000 आबादी का वाहिद एक स्कूल है, तो इसको मुकम्मल किया जाना चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। प्रोग्रामों का ये सिलसिला जारी रहेगा। लोगों के छोटे और बड़े मसाइल हम कोशिश करेंगे कि उनको इसी तरह आपके सामने लाते रहें और आप जो लोगों के व्यूज़ हैं वो भी आपको उन लोगों की ज़बानी आपको सुनाते रहें। इसके साथ ही शौकत हुसैन को प्रोग्राम टाइम टू टॉक से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।